یہ دعا میں بتانے والا تھا آپ کو، وہ دعا یہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان فرمایا کہ یوں دعا کرنا چاہیے، کہ پرہیزگار لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا کو کتنی جلدی قبول کرتا ہے۔ پرہیزگاروں نے یہ دعا کیا تھا، اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا اس کو بڑا ذلیل کیا، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا ہے اس کو بڑا رسوا کیا تو نے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کون مددگار؟ کوئی مددگار نہیں، یعنی دوزخ میں جانے والوں کا کوئی مددگار نہیں، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے پرہیزگار لوگ یوں کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کو، منادی کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو، وہ اعلان کر رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ کبھی بھی دعا میں یوں کہنا کہ اے اللہ، ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ تو یہ کون لوگ کہتے ہیں اور یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ اعلان کرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ایمان لائے ہیں ان کے اعلان پر۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب ہے، تو ہمیں پتا چلا۔ اللہ کی معرفت ہمیں کون سکھایا ہے؟ قرآن کس کے ذریعے سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اور واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا ایمان دینے کے لیے۔ تو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا کہ مولا، اعلان کرنے والے رسول نے کہا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے تجھے دیکھا نہیں مولا، تیرے رسول نے کہا تو ہم ایمان لے آئے۔ اب آگے یوں کہو، اب ہم تجھے بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو مولا اب تو ہمارے گناہوں کی بخشش بھی کرتے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو برائیاں ہو چکی انہیں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت عطا کر۔ یہ دعا ہے، نیکوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ ہماری موت فرما۔ اس آیت میں ایک بہت بڑا نکتہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں دعا کے شروع میں فرمایا کہ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے ایک ندا کرنے والے کے اعلان پر؟ توجہ چاہتا ہوں، دعا کس سے کرنا رہتا ہے ہمیں؟ اللہ سے ڈائریکٹ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ اے بندو مجھ سے یوں کہو، اے ہمارے رب، گناہوں کی تو بخشش کر دے، برائیوں کو مٹا دے، اور نیکوں کے ساتھ موت عطا کر۔ نہیں، مولا نے اس سے پہلے ایک آیت میں یہ فرمایا، یوں کہو کہ اے ہمارے رب، ایک اعلان کرنے والے کی بات پر ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی رب سے مانگا جائے رسول کا واسطہ لیا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ اے رب قدیر، تیرے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ تو جواد ہے، تیرے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ تو جب یہ ذکر آئے گا تو دعا کا طریقہ ہی دیکھیں۔ اسی لیے صحابہ کرام سے جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں، کسی سے زنا ہوا ہے، کسی سے چوری ہوئی ہے، کسی سے کوئی خطا ہوئی ہے، بخشنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ لیکن یہ صحابہ پہلے رسول اللہ کے پاس آتے تھے، حضور آپ فرما دیں کہ اس گناہ پر مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی یہی ہے کہ جب اے لوگو تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اب میرے رسول کے پاس آ جاؤ، اور اگر رسول تمہارے لیے سفارش کر دے تو مولا بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ دعاؤں میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واسطہ بناؤ۔ حقیقت میں میں یہاں پر اس وسیلے کے مسئلے کو اس سے قبل بھی بتایا ہوں، کئی لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وسیلہ لینا حرام ہے، اور بعض نے یہ سمجھا کہ وسیلہ لینا واجب ہے۔ دونوں بھی غلط ہے، دونوں بھی۔ اگر ہم میں سے اہل سنت و جماعت میں سے، سنیوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ وسیلہ لینا فرض ہے یا واجب ہے تو غلط کہتا ہے، مستحب ہے۔ اللہ رب العزت
قرآن میں فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، لیکن مستحب طریقہ اس نے قرآن میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ لے لو، اچھا ہے۔ فرض اور واجب ہو تو الگ مسئلہ ہے، اور یہ اگر شدت کے طور پر اگر کسی نے کہا کہ فرض اور واجب ہے تو اس نے بھی غلط کہا۔ اور ایک کچھ جماعتوں والے جیسے بعض مکتبہ فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا بالکل حرام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کسی چیز کو شدت کے ساتھ تم حرام کیسے کہہ رہے ہو؟ حرام نہیں اور نہ ہی فرض و واجب ہے، یہیں جا کر کے دو جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ مستحب ہے، میں یہ کہتا ہوں میری جانب سے وسیلہ لینا مستحب ہے، جو وسیلہ لے کر دعا کرے گا تو اچھا ہے، اور جو نہیں لینا چاہتا تو ہمارا اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو دعا کر، اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو مانگ، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر تم انکار کرتے ہو، حرام کہتے ہو، تو پھر ہم آپ کا شکنجہ کسیں گے، دلیل چاہیے ہمیں۔ تم حرام کہتے ہو تو دلیل کہاں ہے؟ دلیل تمہارے پاس نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، میں فرض اور واجب بھی نہیں کہتا، مستحب ہے۔ یہ درمیان کے راستے سے اگر چلو گے تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ کئی جگہ پر شدت نے آ کر لوگوں کے درمیان دراڑیں پیدا کی۔ خیر، یہاں قرآن کی اس آیت سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی ہے، لیکن یہ بھی فرمایا کہ جو پرہیزگار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ مولا ہم نے رسول کے اعلان پر تیرے رب ہونے کا اقرار کیا، تجھ پر ایمان لائے، اب تو ہماری بخشش فرما۔ تو دیکھیں دعا کرنے کا تمہید ایسے طریقہ ایسے بتایا گیا کہ رسول کا ذکر کرو، کہ رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اب کبھی گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا ہے تو یوں کہو، ظاہر سی بات ہے آپ ڈائریکٹ اللہ کو غفار کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ غفار ہے۔ ستار کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ستار ہے۔ آپ اسے کہیں تو غفار ہے مولا میرے گناہوں کی بخشش کر، تو ستار ہے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کر۔ ستار چھپانے والا، غفار بخشنے والا۔ لیکن میں ایک طریقہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یوں کہو اے مولا تیرے رسول نے بتایا ہے کہ تو غفار ہے، لہذا ہماری مغفرت فرما۔ تیرے رسول نے بتایا ہے کہ تو ستار ہے، تو ہماری پردہ پوشی فرما۔ یہ دعا کا ایک احسن طریقہ ہے، ایک مستحب طریقہ ہے، اس میں بات پاورفل ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل آ جائے تو مولا تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، رد نہیں فرماتا۔ مثال ایسی ہی سمجھ لیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں اللہ اور اس کے رسول کو مثالوں سے نہیں سمجھا سکتا، ہاں بس تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کوئی مثال دے سکتا ہوں۔ میرے پاس کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دیجئے، تو ظاہر سی بات ہے اگر میں لکھنے والا ہوں تو لکھ کر کے دے دوں گا۔ انہوں نے براہ راست مجھ سے کہا۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کے جو بہت عزیز دوست ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تعویذ دیں، تو مجھے خیال کرنا پڑے گا، مجھے خیال کرنا پڑے گا۔ ایسا ہوا ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے استاد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، تو مجھے دوسرے کام چھوڑ کر کے اسے دیکھنا پڑا، کیونکہ بات یہاں دوسرے جو چیز مانگنے آئے تھے وہی چیز وہ بھی مانگنے آیا ہے، لیکن اس نے کسی اور کا ذکر کیا۔ یہ فطرت ہے نا ہماری، یہ بلا تشبیہ و تمثیل، ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ یقیناً پوری دنیا مانگ رہی ہو رب تعالیٰ سے، اے مولا تو اولاد عطا کر، میرے گھر تو روزی عطا کر، مانگ رہی، تم بھی مانگو۔ لیکن میں نے یہ طریقہ بتایا، اللہ سے یوں کہو اے مولا تیرے رسول نے بتایا کہ تو رزاق ہے، مجھے رزق دے دے۔ تیرے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ تو وہاب ہے، اولاد عطا کرتا ہے، مجھے اولاد دے دے۔ تو یقیناً مولا رب العزت ہم نکمے ناپاک کمینے جیسے بھی ہوں،
لیکن جب ذکر اس کے رسول کا ہوتا ہے تو مولا ضرور عطا فرماتا ہے کہ اس بندے نے رسول کی وجہ سے مانگا ہے.